أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آیت مل گئی سب کو؟ نہیں اندازے پہ چل پا مل گیا بالکل. جو پہلا صفحہ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. مضمون مکمل ہو رہا تھا اس لیے ساری آیتیں تلاوت کر لی. دیکھیے ترجمہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. اور جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ. کما آمن الناس جیسے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. قالوا تو کہتے انؤمن کیا ہم ویسا ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لے آئے. الا خوب سن لو انہم یقیناً یہی لوگ ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون
لیکن وہ خود نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ منافقین مومنین سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شریر سرداروں کی طرف جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ہی ان سے ٹھٹا کرے گا، ویمدہم، اور ان کو مہلت دے گا، فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں اور حیران رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو قبول کیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان لوگوں کی تجارت ناکام ہو گئی۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو لے لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اس میں وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ اب واپس آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے آنے والی اس بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، کہ جس میں اندھیریاں ہوں، ورعد، اور اس میں کڑک ہو، وبرق، اور اس میں چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں، من الصواعق، کڑکدار آواز کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس بجلی کا حال یہ ہے کہ وہ ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان پر وہ روشن ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ تاریک ہو جاتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ اگر چاہے، لَذَهَبَ، تو لے لے، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ یہ 13 آیتیں جو گزشتہ میں نے درس میں عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں 3 طبقوں کا ذکر ہے۔ پہلا طبقہ متقین کا، دوسرا طبقہ کفار کا، اور تیسرا طبقہ منافقین کا۔ تو شروع کی جو 7 آیتیں تھیں ان میں مومنین اور کافرین کا بیان تھا، اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا بیان تھا، جس میں سے ہم نے 5 آیتیں پڑھ لی، منافقین کی 2 شرارتیں سن لی۔ مدینہ منورہ میں جو منافق تھے وہ در حقیقت یہودی تھے، اسلام کا لبادہ، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ منافقین میں اکثر وہی تھے جو کافر ہی تھے، لیکن جھوٹ موٹ کا اسلام بتلاتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی مسلمان ایمان قبول کرنے کے بعد نفاق کا شکار ہوا ہو، ایسا بہت کم ہوا ہے، اس لیے کہ ایمان میں آنے کے بعد جب ایمان سے نکلے گا تو پھر وہ مرتد کہلائے گا۔ منافق وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً کافر ہو لیکن ایمان کو ظاہر کرے، کفر کو چھپا لے، ایمان کو ظاہر کرے، یہ منافق ہوتا ہے۔ تو منافقین کی ایک شرارت، ان کی ایک بدمعاشی کا ذکر تھا، وہ یہ تھا کہ ان سے جب کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد کا مطلب ہی صرف یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فساد تو اللہ کی نافرمانی، کفر ہے۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ، تمہارے اس طرح کی حرکتوں سے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر پہنچانے سے نا اتفاقیاں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں کی نظروں میں اچھے رہنا چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں بھی اچھے اور ان کی نظروں میں بھی اچھے، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے تھے، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو دنیا میں اپنے عیب کو ہنر سمجھے گا اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اوپر کی جو مثال تھی اس میں اپنے عیب کو ہنر سمجھنا۔ اب جو آیت آ رہی ہے
اس میں دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھنے کا بیان ہے۔ جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا، کون کہتے تھے؟ یہ جو مسلمان اعلیٰ درجے کے تھے، حضور سے قریب رہنے والے صحابہ تھے، ان سے تو وہ بالکل ہی دبکے ہوئے اور انتہائی ڈرے ہوئے رہتے تھے، ان کے سامنے اپنے کفر کا ہلکا بھی اظہار نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، کمزور غریب قسم کے، ان کے سامنے جا کر کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں اندر سے یہ ہیں۔ تو وہ غریب مسلمان جب ان سے مشورتاً کہتے کہ بھائی آپ لوگ ایسا ایمان لے آؤ جیسا یہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ایمان لے آئے۔ یہاں الناس جو آیا ہے آیت کے اندر، کما آمن الناس، بالاتفاق حضرات صحابہ مراد ہیں، اور صحابہ میں بالاتفاق حضرات خلفائے راشدین مراد ہیں۔ یہاں الناس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا، ایمان وہی معتبر جو صحابہ کا، صحابہ جیسا ہوگا، صحابہ کے اصول و ضوابط پر ہوگا، صحابہ نے جس چیز کو جیسے ادا کیا ہے ویسے ادا کرنے ہی کا نام ایمان ہے۔ اپنی من مرضی اور اپنی منمانی سے اگر صحابہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہے جتنا اچھا نظر آئے، وہ ہرگز مسلمانوں کا اور مومنوں کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں اللہ نے ایک معیار قائم کر دیا، کما آمن الناس، وہ لوگ، اگر یہاں خلفائے راشدین کو مراد نہ بھی لیں لیکن تب بھی صحابہ ہی مراد ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ایمان کون لائے؟ صحابہ لائے، تو مراد صحابہ ہے۔ تو صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا گیا ہے، ہمارے صحابہ ایمان کا معیار ہیں۔ وہ آدمی کا ایمان معتبر جو صحابہ کے معیار پر اترے گا، اگر اس میں کمی ہوگی تو اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی ان جیسا ایمان نہ لائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیفیت کا پیدا کرنا تو ناممکن ہے، اس لیے کہ صحابہ کے دلوں میں حضور کی صحبت اور حضور کی نگاہ کرم کی وجہ سے وہ نورانیت تھی جو بعد کے مسلمانوں کے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ظاہری اعمال کے اندر مکمل اتباع ضروری ہے، انسان اپنی بساط پر کوشش کرے اور وہ زندگی گزارے جیسی زندگی صحابہ نے گزاری، کم سے کم عبادات میں، جیسے نماز صحابہ نے کیسے پڑھی، قرآن کی تلاوت صحابہ کیسے کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی کیسی ہوتی تھی، معاشرت ان کی کیسی تھی، گھروں کے اندر ان کے رہنے کا کیا حال تھا، ان چیزوں کے بارے میں بھی اگر انسان ظاہری طور پر بھی ان کی اتباع کر لے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر نورانیت پیدا کرے گا۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ ایمان کا معیار ہیں۔ ان دنیا کے اندر جتنے لوگ گمراہ ہوئے، شروع سے تاریخ گواہ ہے، لوگوں کے اندر گمراہی جو آئی وہ صحابہ کی شخصیات اور ان کی ذاتوں کو چھیڑنے کی وجہ سے آئی۔ ایک طبقہ اسی دور میں پیدا ہو گیا تھا، اسی دور میں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت علی نے خود حضرت ابو بکر اور عمر کی شان میں گستاخی نہیں کی تو حضرت علی کا نام لینے والوں کو کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی؟ تو ان کو بالاتفاق کافر قرار دیا گیا، اس لیے کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں۔ تو جو بھی صحابہ کے ایمان کو معیار نہیں مانے گا اور ان جیسے ایمان کو معیار سمجھنے سے انکار کرے گا، اس کا ایمان دو کم لگے گا۔ تاریخ گواہ ہے اس کا کہ جتنے فرقے امت کے اندر آئے وہ سب صحابہ کی شخصیات کو چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے آئے۔ بہت کم فرقے ہیں جو حضور کے نام پر حضور کی شخصیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنیاد بنا کر، جیسے قادیانی ایک فرقہ آیا، اس زمانے میں مسیلمہ کذاب ایک فرقہ تھا، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک اسود عنسی نام کا ایک بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ باقی دنیا میں جتنے فرقے آئے ان کے علاوہ وہ سب صحابہ ہی کی وجہ سے
صحابہ کی شخصیات پر انگلی اٹھائی، کسی نے صحابہ کے فیصلوں کو نہیں مانا، کسی نے حضرت عمر کے فیصلوں کا انکار کیا، وہ بھی امت سے ہٹ گئے، گمراہ ہوئے۔ کوئی حضرت عمر کے فتووں کا مذاق اڑانے لگا، کسی نے اٹھا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت عمر کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، جبکہ حدیث میں یوں آیا ہے۔ تو بھائی ہم سے زیادہ حضرت عمر جانتے ہیں حدیث میں کیا آیا ہے۔ تو اس طرح کی جملے بظاہر ہلکے لگتے ہیں، لیکن اس طرح کی آیتوں کے خلاف پڑھتے ہیں آدمی کا ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں زبان پر تالے لگانے کا حکم ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ ہر جمعہ خطیب آیت یاد یہ حدیث یاد دلاتا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دنیاوی اغراض و مقاصد میں میرے صحابہ کا نام استعمال نہ کرو۔ تو بہرحال یہ آیت بہت اہم ہے۔ تو وہ جب منافقین کے سامنے صحابہ کی فضیلتیں تھیں، صحابہ کا مقام اور مرتبہ تھا، تو وہ کہتے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء۔ سفیہ، یہ جو سفیہ کا لفظ ہے یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جس کو اپنے نفع اور نقصان کی خبر نہ ہو، ایسا انسان جس کو نفع اور نقصان کی خبر نہ ہو، اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ سورہ نساء میں ابتدا میں جہاں یتیموں کے اور بیواؤں کے مال کو سپرد کرنے کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنا مال بے وقوفوں کے ہاتھ میں نہ رکھو۔ تو وہاں سفہاء سے مراد عورت اور بچہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو گھر کے ذمہ دار اس کے مال کی نگرانی کریں، بچوں کے حوالے نہ کر دیں، اس لیے کہ وہ سفیہ ہے، نفع اور نقصان کو نہیں سمجھ سکتا، غلط استعمال کرے گا۔ اسی طرح عورت کا معاملہ تھا، جب ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے، عقل پیدا ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو یہاں منافقین نے صحابہ کو سفیہ کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں انہی کو کہا الا، خوب سن لو، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ ہیں سفیہ اور یہی لوگ ہیں جن کو اپنے نفع اور نقصان کا علم نہیں۔ منافقین کو اللہ نے اسی لفظ میں جواب دیا ہے جس لفظ میں منافقین نے اعتراض کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ کے نبی پر بھی جس طرح کے جملے اٹھائے تھے مشرکین نے، اللہ نے جواب میں اسی طرح کے جملے ارشاد فرمائے۔ منافقین نے صحابہ پر جو جملے اٹھائے، اللہ پاک نے جواب میں اسی طرح کے جملے ان کو لوٹا دیے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ خود بے وقوف ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ نفع اور نقصان کیا ہے۔ دنیا کی چند اغراض و مقاصد کی خاطر، چند معمولی حیثیتوں کی خاطر ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ حقیقی معنی میں فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ ایک شرارت تھی کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، زبانی طور پر کیا کہتے تھے؟ بے وقوف۔ زبانی کے طور پر صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے منافق۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دین کا کام کرنے والے متبع شریعت ہوں اور قرآن و سنت کے حامل جو افراد ہوتے ہیں، ان کو موجودہ دور کے بعض پڑھے لکھے افراد بھی بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، دنیا چاند پر پہنچ چکی۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگوں نے، دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ چاند پر پہنچ گئے اور آپ ابھی تک یہیں قرآن میں اٹکے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا کیا ہے؟ ہم تو قرآن میں ہیں، سائنسدان چاند میں ہیں، تم کہاں ہو؟ نہ تم ان کے ساتھ ہو نہ ہمارے ساتھ ہو۔ اسی طرح ابھی حیدرآباد میں ایک صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سلیمان سکندر، آپ لوگ جانتے ہیں، بڑے حضرات تعمیر ملت کے۔ دارالعلوم حیدرآباد میں ایک مرتبہ ختم بخاری کا جلسہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ ثانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مہمان خصوصی تھے۔ تو قرآن کی عظمت پر بیان تھا۔ سلیمان سکندر علیہ الرحمٰ نے وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ تو انہوں نے اس شعر میں ترمیم کی اور ترمیم کر کے یوں کہا، کتابوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، کہ یہ جو کتابیں تم پڑھ رہے ہو اس سے آگے بھی دنیا بہت ہے۔ اس کے بعد کا درجہ تھا، اس کے بعد بیان کا نمبر تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اعظمی کا۔ وہ بیٹھے اور بیٹھتے یہ کہا کہ سلیمان صاحب، آپ نے کہہ تو دیا کتابوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ قرآن سے آگے کوئی اور جہاں نہیں ہو سکتا۔
جتنے جہان ہیں وہ سارے قرآن کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو انسان کبھی خطابت کے زور میں شریعت کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اللہ والے اس کو روکتے ہیں، علماء کی اس پر نظر لگتی ہے۔ تو یہ جو صفحاء کا لفظ ہے، اس سے مفسرین نے کلام کیا ہے کہ موجودہ زمانے کی ترقیات کو دیکھ کر قرآن و سنت کے حاملین کو اگر کوئی بے وقوف سمجھے تو خطرہ ہے، اس لیے کہ اصل چیز تو قرآن و سنت ہے۔ ترقی ٹھیک ہے، لیکن ساری امت بھی اگر اسی کام پر لگ جائے تو پھر اس کی حفاظت اور اس کی تدریس اور اس کے تعلیم و تعلم کی فکر کون کرے گا؟ دوسری ان کی شرارت یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ جو کمزور بحیثیت انسان کمزور تھے، مالی اعتبار سے، خاندانی وجاہت کے اعتبار سے، جب ان سے ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد نبوی کے مصلی تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے، حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہم اپنے شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں۔ شیطان کا لفظ آیا ہے، حضرت تھانوی نے کہا کہ یہاں شریر سردار مراد ہے۔ جب ان کے پاس جاتے قالوا انا معکم، تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ گویا کہ ان کی نظروں میں بھی اچھے رہیں، مسلمانوں کی نظروں میں بھی اچھے رہیں، تاکہ مال و غنیمت آئے تو اس کو لے لیں، اور کفار اور منافقین اور مشرکین کی نظروں میں بھی اچھے رہیں، تاکہ اگر کل کو مسلمانوں پر حملہ ہو تو ہم بچ جائیں۔ تو اس طرح دو چہرے والے اور دو زبانوں والے منافق پائے جاتے تھے مدینے میں۔ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، دونوں طرف جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، آگے بھی جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، جبکہ وہ نہ اس کا وفادار ہے نہ اس کا وفادار ہے، وہ تو اپنے پیٹ کا وفادار ہے، اپنی عزت کا وفادار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے مسلمانوں سے، ہم تو وہاں بیٹھ کر کے مذاق، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر ان تک نہ سنائی دیتی تو کہتے راعنا۔ عربی زبان میں اگر یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا ہماری رعایت فرماتے ہوئے اونچا بولیں، آواز پیچھے تک نہیں آ رہی ہو، تو کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اردو میں کہ تھوڑا اونچا بولیے۔ بعض لوگ ادب کے ساتھ بولتے ہیں، بعض چلا کر بولتے ہیں۔ بھائی کسی جگہ جنازے کی نماز ہو تو پیچھے سے جو آواز آتی ہے اتنی بلندی سے کہ جنازہ بھی مردہ بھی اٹھ بیٹھے کبھی کبھی، کہ بھائی صفحے بن گئی، تو ایسی آواز آتی ہے کہ بس۔ تو احترام اور ادب کے ساتھ بات کرنا یہ مخاطب کا مقام ہے۔ آگے حضور تشریف فرما ہوتے تھے، حضور پوچھتے تھے کہ بات سمجھ میں آ گئی، تو بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیے آپ نے کیا فرمایا ہے۔ بعض صحابہ پیار و محبت سے بولتے تھے، ادب سے بولتے تھے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے ہماری رعایت فرمائیے، راعینا، راعینا، رے الف عین، عین کے نیچے زیر، بس۔ اب وہ کیا کرتے تھے بدماش منافقین کہ وہ عین کے بعد یا بڑھا دیا کرتے تھے، راعی، عین کے بعد یا بڑھا دیا، معنی بدل گئے۔ راعینا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کرتے ہوئے اونچا بولیں، راعینا کا مطلب ہے او ہمارے چرواہے۔ یہ منافقین کی عادت تھی حضور کی مجلس میں بیٹھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ راعینا بولنا ہی بند کر دو مسلمانوں، الفاظ بدل دو، انظر نہ بول دو۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، تھوڑا اونچا بولیے، یا لفظ ہی بدل دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مذاق کرتے تھے حضور کی مجلسوں میں بیٹھ کر، اور کہتے تھے اپنے لوگوں میں جا کر کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی مذاق کے لیے ان سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے فوراً جواب دیا، یہ کیا اپنے ساتھ مذاق کریں گے؟ اللہ نے خود ان کو مذاق کا موقع دیا، ان کا مذاق بنے گا قیامت کے دن۔ اللہ خود ان کا مذاق کر رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، کیا مذاق ہے؟ ویمدہم، ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ ڈھیل دینا ہی مذاق ہے ایک معنی میں، کہ بیٹے جاؤ کہاں تک جاتے ہو، جب پکڑیں گے ہم تو پھر ان بطش ربک لشدید، بہت سخت پکڑ ہوگی۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں اور حیران ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے کمبخت ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا۔ یہاں ہدایت سے مراد ایمان ہے اور گمراہی سے مراد کفر ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ نے فرمایا کہ صحیح معنی میں ان کو تو تجارت بھی کرنا نہیں آتا۔ اعلیٰ چیز دے کر کے گھٹیا چیز خرید لی۔ تجارت تو وہ کامیاب ہوتی ہے کہ آدمی اعلیٰ کے بدلے اعلیٰ خریدے، اچھی سے اچھی چیزیں خریدے، یہ تجارت ہے۔
اچھی سے اچھی چیزیں فروخت کرے، یہ تجارت ہے۔ ان لوگوں نے ایمان کو بیچا، کفر کو خریدا۔ ایمان اور کفر کے مقابلے میں تو مقابلہ تو ہو ہی نہیں پاتا۔ اللہ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت بھی کامیاب نہیں ہو سکی، ان کی تو تجارت بھی سود مند نہیں ہو گئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ان کو تجارت کرنے آتا ہے۔ اگر تجارت کرتے تو کفر چھوڑ کر ایمان قبول کرتے کہ دنیا میں بھی عزتوں سے اللہ نوازتا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتا۔ ان کی تذکرے کے بعد اللہ نے 2 مثالیں دی۔ پہلی مثال دی اس منافق کی جو کفر پر جمع رہا اور کسی بھی معنی میں وہ اپنے کفر سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ دیکھیں پہلے مثال سمجھ لیں، پھر میں الفاظ سے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں۔ مثال یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے آگ روشن کی، اندھیری رات ہے، بالکل اندھیری رات ہے، اس میں آگ روشن کی۔ جیسے ہی اس آگ نے آس پاس کے ماحول کو منور کر دیا، اب وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچانک آگ بجھا دی۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی، آگ جل رہی ہے لیکن دیکھنے کی اور راستہ پانے کی طاقت کھو چکا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح کی گمراہی، ظلمات اور تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ اب یہ بہرا ہے، گونگا ہے اور اندھا ہے، اس کے واپس ایمان میں آنے کی اب کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ مثال اللہ نے دی ہے اس منافق کے لیے جو سخت ہے اور پکا ہے، کفر پر جمع ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب وہ آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس شخص کے آس پاس کی چیزوں کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو لے لیا۔ ماحول کا جو لفظ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، اردو زبان میں ماحول پڑھتے ہیں، جبکہ عربی میں ماحول ہے، وہ ہا پر زبر ہے۔ ماحول، آس پاس کی چیزوں کو ماحول کہا جاتا ہے، وہ اردو میں استعمال ہو گیا ماحول، ٹھیک؟ تو یہاں وہی لفظ آیا ہے ما حولہ، اس شخص کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ جب روشن ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی کو نکال لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی، ان کو تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، دیکھ نہیں پاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ روشنی کیا تھی؟ وہ ایمان کی روشنی تھی۔ اس شخص کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روشنی لے کر آئے، اس نے آگ جلائی، ایمان کی روشنی سے دنیا منور ہوئی۔ اس کمبخت نے بجائے کہ اس راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے اس کے چونکہ اندر کفر بیٹھا ہوا ہے، اس کے آنکھوں کی روشنی کو لے لیا، یا یہ ہے کہ اس کے سامنے اس روشنی کو بجھا دیا۔ اب وہ جس تاریکی میں پہلے سے پڑا ہوا تھا اسی تاریکی میں پڑا رہے گا۔ صم بکم عمی، بہرا، گونگا، اندھا، لا یرجعون، اب یہ لوٹ کر آنے والا نہیں، گویا کہ دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یہ خطرناک طبقہ۔ دوسری مثال دی، یہ بڑی سخت مثال ہے، اللہ کی قدرت ہے اس کے اندر۔ او کصیب من السماء، یا یہ ہے کہ ایک اندھیری رات ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے اور اس بارش کے اندر بھی تاریکی ہے۔ دیکھیں دن میں بھی اگر بہت تیز بارش ہو تو انسان کی نگاہ بہت دور تک نہیں دیکھ پاتی، راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ رات کی تاریکیوں میں ایسی موسلا دھار بارش ہو تو اس تاریکی کا کیا عالم ہوگا۔ فیہ ظلمات، اس میں تاریکی ہو، رعد، کڑک ہو، بادلوں کی گرج ہو، وبرق، اور بجلیوں کی چمک ہو۔ رعد کہتے ہیں کڑک کو اور برق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو، یہ تین۔ اس کے بعد فرمایا کہ آواز اتنی تیز ہو، صواعق کہتے ہیں بہت تیز آوازوں کو۔ صاعقہ، قرآن میں قیامت کو بھی صاعقہ کہا گیا، بہت تیز آوازیں جو آتی ہیں۔ صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد کو جو آواز چیخ کے ذریعے سے ختم کیا گیا اس کو بھی صاعق کہا۔ تو فرمایا کہ ایک تو بارش ہو، آندھی ہو، رعد ہو، برق ہو، تاریکی بہت زیادہ ہو اور آوازیں اتنی خطرناک ہو کہ کان میں آواز پڑنے پر انسان کو اپنی موت کا ڈر لگنے لگے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لے، جیسے ڈر کر کے لوگ کان بند کر لیتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ جو ان کا کفر ہے یہ بارش کی طرح ہے، ان کا جو کفر ہے
یہ آسمان سے برستی ہوئی سیاہ تاریک بارش کی طرح ہے، جس کے اندر آندھی ہے، طوفان ہے، آوازیں ہیں، روشنیاں ہیں، اور اس کے بعد اتنی خوفناک آوازیں اس کے اندرون سے اس کو آ رہی ہیں کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں غلط ہوں۔ اسلام جو آیا ہے وہ اسلام صحیح ہے، اسلام کے اندر سچائی ہے، لیکن پھر اپنی جبلت اور فطرت کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا، کفر پر جمع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے معجزات دیکھ کر، اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد کو اترتا ہوا دیکھ کر اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ اسلام قبول کروں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی دل کی تاریکی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کیفیتیں، دل کی آواز، اسے ہلاکت کی آواز آ رہی ہے تو اس نے جیسے کان بند کر کے دنیا کا انسان موت سے بچنا چاہتا ہے، ایسے ہی منافق آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو دنیا کے انسان کو کانوں میں انگلی رکھنے سے موت سے نہیں بچ پاتا، ایسے ہی منافق بھی اس طرح کے حیلے اور بہانوں سے موت سے اور ہلاکت سے نہیں بچ پاتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو ان تمام کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور وہ بجلی کیسی تھی؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی چمکتی تو ایسا لگتا کہ بس آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اچانک ہوتا ہے کبھی بہت تیز بجلی اگر چمکے کوندے تو انسان کو لگتا ہے کہ میری نگاہیں ختم ہو گئی، بہت دیر تک آنکھیں دیکھ نہیں پاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بھی یہی حال ہے، نور ایمان جب دنیا میں آیا تو ان کی نگاہیں روشن ہو گئیں، لیکن یہ قبول نہیں کر پا رہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تھوڑی ترقی دیکھتے ہیں اور تھوڑا مال غنیمت آتا ہوا دیکھتے ہیں تو مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں اور آ کر مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے ہیں کہ جی ہمیں بھی کوئی حصہ مال غنیمت کا مل جائے۔ کلما اضاء لهم، جب یہ روشنی آتی ہے ایمان کی تو اس میں چلتے ہیں، یعنی آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جہاں ترقی دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اس طرح کی کوئی ترقی نہیں دیکھتے تو وہاں اپنے کفر پر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دھمکی دیتے ہوئے، یہ دنیا کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اگر چاہے تو تمہارے سننے کی، تمہارے دیکھنے کی صلاحیتیں سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر۔ منافقین کا تذکرہ اور پھر اس تذکرے کے بعد مثالوں کے ذریعے ان کی حقیقت، اور پھر آخری میں منافقین کو ایک دھمکی اور وارننگ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو مکمل کر دیا۔ تو یہ 13 آیتیں جو تھیں نفاق اور منافقین سے متعلق تھیں۔ آگے بھی آئیں گے یہ تذکرے، لیکن بہت سخت مضامین ہیں یہ۔ سورہ بقرہ کی ابتدا بہت تیز ہے، اسی لیے اس طرح کے مضامین کی ہیبت اور خوف ہی کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اس کو سن کر شیطان کی مجال نہیں کہ وہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں کھڑا رہ سکے۔ اسی وجہ سے اتنے سخت الفاظ آتے ہیں اس کے اندر کہ شیاطین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو انسان اور منافقین کہاں اس کا مقابلہ کر پائیں گے۔ تو اس لیے یہ سورہ بقرہ بہت اہم صورت ہے، بہت اہم مضامین اس کے اندر آئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، شروع صورت سے اللہ کی قدرت کا بیان کہیں نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے سیدھے توحید کا بیان شروع فرما دیا، جو انشاءاللہ اگلے درس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 20 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کی، 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ ایمان والوں کے صفات، کافروں کا بیان اور منافقین کا مکمل تذکرہ، ان کی شرارتوں کا بیان، مثالوں کے ذریعے ان کی حقیقت کو آشکارا کیا گیا، اور پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ڈرا دھمکا کر، ان کو خوف دلا کر اپنی قدرت کا اختتام جو ہے قدیر کے لفظ پر فرمایا۔ گویا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ابھی میں جو مہلت دے رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں پکڑ نہیں پاؤں گا، بلکہ یہ تو مہلت ہے، ڈھیل ہے، جب پکڑنے پر آؤں تو پھر تمہارے اگلے پچھلے برابر کر دوں گا، میں قدیر ہوں۔ جیسے ہی لفظ قدیر اللہ نے فرمایا، آگے اسی سے متعلق مضمون بھی اللہ نے شروع فرما دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو صفات اس میں بیان فرمائی، ہم دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم بارك لنا في أمورنا كلها ويسر لنا واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائیے. ہمارے لیے اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائیے. نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ کے پاک کلام کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے اے اللہ اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ قبول فرمائیے. اے اللہ حاضرین کو قبول فرمائیے. فکر کرنے والوں کو قبول فرمائیے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. مولا ہمارے سینوں کا کھولنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجئے. قرآن کے علوم سے ہمیں مالا مال فرمائیے. قرآن کی روشنی سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیے. اے اللہ منافقین کی جو صفات آ رہی ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیے. ہمارے دلوں میں کامل ایمان پیدا فرمائیے. اے اللہ وہ ایمان جس ایمان سے آپ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں. اے اللہ وہ ایمان ہمیں نصیب فرمائیے. صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائیے. جس ایمان پر آپ اور آپ کے نبی راضی ہوں وہ ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ایمان کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے اور حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. گناہوں سے ہم سب کو بچنا آسان فرمائیے. ہم کمزور ہیں مولا. طاقت اور نفس بڑا طاقتور ہے. شیطان بڑا طاقتور ہے. ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہماری اپنی کمزوریاں لے کر ہم آپ کے دربار میں آپ سے درخواست کر رہے ہیں. اے اللہ شیطان سے حفاظت فرمائیے. نفس سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیے. گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرمائیے. آپ کی اطاعت پر ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ اطاعت پر ہماری مدد فرمائیے. اے کریم پروردگار حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے. امت کے حال پر رحم فرمائیے. امت کے حال پر رحم فرمائیے. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر کوئی حق ہے اے اللہ ان تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیے. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.